أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور عنقریب ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوگا. اس مہینے میں اللہ رب العزت نے جن کو صاحب حیثیت بنایا ہے وہ لوگ اللہ کے عظیم گھر خانہ کعبہ پہنچ کر حج کا فریضہ انجام دیں گے. اللہ رب العالمین تمام حجاج کرام کو اخلاص کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اس فریضہ حج کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے حج کو شرف قبولیت بخشے. اسی طرح اس مہینے میں اللہ رب العالمین کے عظیم پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے مختلف پہلوؤں کو مختلف علماء کرام خطبہ اپنے اپنے خطبات میں دروس میں بیان کرتے ہیں، مختلف پہلوؤں کا ذکر کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کئی ایک پہلو ہیں. ان میں سے ایک پہلو آج ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. قرآن کریم کی جو آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت کو، دلائل سے بھرپور دعوت جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا، اور اس دعوت کے بعد یا لوگوں کو توحید سمجھانے کے بعد جو ایک عظیم ترین دعویٰ پیش کیا ہے، اس دعوے کے ذریعے ایک اہم پہلو کو ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض
ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنا رخ، اپنا چہرہ اس ذات کی طرف متوجہ کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، حنیفاً وما انا من المشرکین، حنیف بن کر اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اس آیت میں سے خاص طور سے اس لفظ حنیف کی وضاحت آج ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ حنیف لفظ کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کے منہج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اس منہج کو قرآن میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے دہرایا ہے اور اس کی اہمیت اور اس کے مقام کو سمجھایا ہے۔ اب منہج جو لفظ ہے، اس لفظ کو ہمارے معاشرے میں بدنام کر دیا گیا ہے۔ دو لفظ ہیں جو بڑے بدنام کر دیے گئے ہیں۔ ایک لفظ جو غیر مسلم بھائیوں کے بیچ میں بدنام ہے وہ ہے جہاد۔ کسی بھی چیز کے ساتھ لفظ جہاد کو جوڑ کر اتنے عظیم ترین لفظ کو بدنام کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ کسی موقع پر ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ دوسرا جو لفظ ہے بدنام لفظ، جو غیر مسلموں کے بیچ میں نہیں، ہمارے اپنوں کے بیچ میں، مسلمانوں کے بیچ میں یہ لفظ بدنام کر دیا گیا ہے۔ کیسے بدنام ہوا ہے؟ لفظ منہج سنتے ہی جن کی خواہش اور جن کی تڑپ یہ ہے کہ صحیح طریقہ، صحیح دین کی شکل لوگوں کے سامنے پیش کی جائے، اسلام کی صحیح شکل کو امت کے سامنے پیش کیا جائے، صحیح راستہ لوگوں کو دکھایا جائے، جب ان لوگوں کے دل میں، ان لوگوں کے کان میں لفظ منہج سنائی دیتا ہے تو ان کے دل میں خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہمارے بعض بھائیوں کو اس لفظ سے اتنی نفرت ہو گئی کہ لوگ یہ بولتے ہیں کیا منہج ہلا رہے ہو، بار بار منہج پر بات کرنے کی کیا ضرورت، یہاں تک کہ مجھے یقین کی حد تک خیال ہے کہ لوگ منہج مافیا تک کہہ دیے لوگوں کو جو منہج کی بات کرنے والے ہیں۔ بلکہ ہمارے بیچ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو منہج پر گفتگو کرنے والے، صحیح منہج لوگوں کے سامنے بیان کرنے والے علماء سے نفرت کرتے ہیں، ان کے خلاف زبان درازیاں کرتے ہیں۔ میں ان دونوں سروں کو، ایک طرف یہ ہے کہ ایسا لگنے لگا لوگوں کو کہ یہ منہج کی بات کرنے والے بڑے سخت ہیں، ان کا انداز یہ ہے کہ منہج کی بات آئی ہے مطلب اب کسی کو جنت کا سرٹیفکیٹ ملے گا، کسی کے اوپر جہنمی ہونے کا فتویٰ ٹھوکا جائے گا۔ یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ اگر یہ دو کناروں پر آپ ہیں، ایک طرف منہج کی بات کر کے اگر بہت سخت ہو چکے ہیں، اتنے سخت ہو گئے ہیں آپ کہ آپ کی سختی یا وہ انداز آپ کا جو ہے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ بہت سخت ہو گئے، فتوے ٹھوک رہے ہیں، تو یہ تو بالکل غلط ہے، کسی پر فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ لیکن یہ بھی خیال کرنا کہ اس بارے میں نہ بولیں، اس پر بات ہی نہ ہو، منہج کا لفظ ہی نہ آئے، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ میں آپ دونوں قسم کے بھائیوں کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس میں اعتدال کی راہ پر آپ آئیے، ابراہیم علیہ السلام کے منہج کو سمجھیے۔ منہج کیوں ضروری ہے؟ منہج پر بات کرنا کیوں ضروری ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ منہج کے لفظ کو نہیں سمجھ پائے لوگ اس کو اپنے حساب سے سمجھ لیے ہوں گے۔ میں آج پڑھ رہا تھا منہج کی تعریف، لوگوں کو کیا بتاؤں، مختلف تعریفات سامنے آئیں، لیکن ایک مفسر ہے امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر سعدی ان کی کتاب ہے، انہوں نے بڑی خوبصورت تعریف کی منہج کس کو بولتے ہیں۔ اور یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا جو منہج حنیف کہہ کر اللہ نے بیان کیا ہے، حنیف لفظ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا منہج بیان کیا، اس کی تعریف انہوں نے بڑی اچھی کی ہے۔ کہا حنیف جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو کہا کہ میں حنیف ہوں، کیا مطلب ہے اس کا؟ مقبلا علی اللہ معرضا عما سواہ قائما بالتوحید تارکا للشرک والتندید فهذا الذي اتبع في اتباعه الهداية وفي الإعراض عن ملته الكفر والغوايا۔ یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفسیر سعدی میں انہوں نے اپنی بات ذکر کی ہے، یہ مثال، یہ تعریف اس کی ہے کہ حنیف کس کو بولتے ہیں۔ حنیف کا مطلب ہے ایسا شخص جو اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیسے متوجہ ہوا؟ معرضا عما سوا،
اب اللہ کے سوا کسی اور سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں اس کو، بس اللہ کا ہو گیا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، حنیفا وما انا من المشرکین، میں حنیف ہو گیا، اس کا مطلب میرا سب کچھ اللہ ہے، اب مجھے اللہ کے سوا کسی اور کے سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرا سہارا صرف اللہ ہے، میرا مشکل کشا، حاجت روا، میری دعاؤں کو سننے والا، پریشانیوں کو ٹالنے والا صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا، اللہ کے سوا یعنی غیر اللہ سے اپنے ناطے اور رشتوں کو توڑ دینے والا، قائمم بالتوحید، توحید کے علم کو لے کر کھڑے ہونے والا، خود توحید پر قائم ہے اور توحید کی دعوت وہ دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے، تارکن للشرک والتندید، اور توحید کی دعوت تو دے رہا ہے، اس پر چپ نہیں ہے وہ کہ بس توحید کی بات کر لیا، نہیں، شرک کا رد بھی کر رہا ہے، شرک کا رد کر رہا ہے، اللہ کے سوا کسی کو اس کا ساجی بنانے کا رد کر رہا ہے۔ اب جس عظیم ہستی کے اندر یہ خوبیاں ہیں وہ صرف اللہ کا ہو گیا، اللہ کے سوا سے رشتوں ناتوں کو یعنی کسی اور کو اس نے اپنا حاجت روا نہیں سمجھا، عبادت کے لائق نہیں سمجھا، کسی اور کا خوف اپنے دل میں نہیں رکھا، اور تیسری چیز وہ توحید کا علم لے کر کھڑا ہے، توحید کی دعوت دینے کے لیے وہ تیار ہے، اور چوتھی چیز یہ ہے وہ شرک کا رد بھی کر رہا ہے، تمام شرکا اللہ کے سوا جتنے جن کی لوگ پوجا اور عبادت کرتے ہیں ان سب کا وہ انکار کر رہا ہے۔ اب جس کے اندر یہ خوبی ہے تو آگے فرماتے ہیں فَهَذَا الَّذِي فِي اتِّبَاعِهِ الْهِدَایَةُ، یہی وہ شخصیت ہے جس کی پیروی کرنے میں ہدایت ہے۔ اب آپ یہاں رک کر ایک بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم، جس قرآن کا نزول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، اللہ نے فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے نبی ہم تم پر وحی کیے ہیں کہ اس ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجئے جو کہ حنیف تھے۔ اللہ اکبر، اندازہ کریں یہ منہج کتنا ضروری ہے کہ جس کی پیروی کرنے کا حکم اللہ نے دیا کس کو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب اللہ کے اس حکم کو سامنے رکھیے اور اگلے جملے پر غور کیجئے کہ ایسے شخص کی ہدایت، ایسے شخص کی پیروی کرنا یہ ہدایت کا راستہ ہے، اور ایسے شخص سے منہ موڑ لینا، اس کے راستے سے ہٹ جانا، وَفِي الْإِعْرَاضِ عَنْ مِلَّتِهِ الْكُفْرُ وَالْغَوَايَا، جو لوگ ایسی عظیم ہستی ابراہیم علیہ السلام کے راستے اور ان کے منہج سے منہ موڑ لیں گے، ان لوگوں کی قسمت میں سوائے کفر اور ضلالت اور گمراہی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کتنی عظیم ترین بات ہے یہ، کتنی عظیم ترین بات ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حنیف کہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو بار بار، وہ کتنی عظیم چیز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ منہج کو سمجھنے کے بعد اس پر غور کریں، منہج کے لفظی معنی ہوتے طریقہ، راستہ۔ اللہ نے قرآن میں ایک بات کہی ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر امت یعنی پچھلے جتنے لوگ گزر چکے، جو انبیاء کی قومیں ان کی امتیں گزر چکی، وہاں سے لے کر اس آخری امت تک ہر امت کے لیے ہم نے شریعت اور منہج دونوں چیزیں بیان کی ہیں۔ شریعت جو اللہ کا قانون ہے، سنت ہے، اور دوسری چیز منہج یعنی اس پر عمل کیسے کرنا ہے، طریقہ بھی بتایا ہے اور راستہ بھی بتایا ہے۔ ان دونوں لفظوں کو سمجھنے کے لیے سنت، جیسے کہ اس آیت کی تفسیر میں امام المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، آپ کے بھانجے بھی ہیں، یعنی آپ کی سالی کے بیٹے ہیں، اور ساتھ میں آپ کے چچازاد بھائی بھی ہیں، اور عظیم مفسر ہیں جن کے حق میں پیارے نبی نے دعا دی تھی اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اے اللہ تیرے اس بندے کو، اس میرے ننھے صحابی کو کتاب اور حکمت کا علم عطا فرما۔ اللہ نے وہ مقام دیا کہ قیامت تک آنے والے تمام مفسرین کے سردار ہیں، انہوں نے اس لفظ کی تفسیر کی ہے شرعۃ و منہاجا، اے سنۃ و سبیلا۔ اللہ نے ہر امت کے لیے سنت بتایا کہ طریقہ صحیح کیا ہے، اور اس سنت پر چلنے کا راستہ اور منہج بھی بتایا ہے۔ اب اس دونوں لفظوں کو میں ایک حدیث کی روشنی میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ، بقرعید کا دن ہے، ابھی نماز نہیں ہوئی ہے عید الاضحیٰ کی، اور انہوں نے اپنے جانور کی قربانی کر دی۔
عید کے دن اپنی بکری، اپنا بکرا جو ان کے جانور تھا قربانی کا، اس کو ذبح کر دیے. اب ذبح کر لیے عید کی نماز کے پہلے. وہ قربانی کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور قربانی کے پہلے نماز ادا کرنا یہ بھی سنت ہے. سنت طریقہ یہ ہے، صحیح منہج یہ ہے کہ پہلے نماز ادا کی جائے پھر اس کے بعد قربانی ادا کی جائے. انہوں نے سنت تو ادا کی ہے لیکن اس کا راستہ بدل دیا، طریقہ بدل دیا ہے، اس منہج سے ہٹ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شاباشی نہیں دی، حالانکہ جذبہ کتنا اچھا ہے. کیوں ذبح کر لیے بھائی آپ نے پہلے؟ کہ اللہ کے رسول میری منشا یہ تھی کہ سب سے پہلے میری قربانی کا گوشت لوگ کھائیں. یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی خوشی کی بات ہے، جذبہ کتنا اچھا ہے کہ آج عید کا دن ہے، میری قربانی کا گوشت لوگ سب سے پہلے کھائیں، اس لیے میں نے پہلے ذبح کر دیا. کہا نہیں، آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی. تو ایک طرف سنت بھی ہے اور دوسری طرف منہج بھی ہے، دونوں میں سے کسی ایک میں کمی آئے گی آپ کا عمل قبول نہیں ہوگا. اسی لیے آپ کے لیے ضروری ہے جو اللہ نے یہ اصول بتا دیا کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر امت کے لیے ہم نے سنت بھی رکھا ہے، منہج بھی رکھا ہے، دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ کو عمل کرنا پڑے گا. اب آئیے، ہمارے یہاں پر ایک جو سوچ بن گئی ہے کہ کسی نے منہج کی بات کیا کیا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اب فتوے بٹیں گے، جنت کا فیصلہ کسی کا ہوگا، کسی پر جہنم کا فتویٰ لگایا جائے گا. بالکل غلط سوچ ہے یہ، اور کسی عالم کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ کسی پر جنت اور جہنم کے فتوے لگا دے. یہاں سے ممبر سے کھڑے ہو کر صحیح چیز کی دعوت دینا یہ ہر اس شخص کی جس کو اللہ نے ممبر نصیب کیا ہے. یہ سب کو نہیں ملتا، سب کے بس کی بات نہیں ہے یہاں کھڑے ہو کر بول لینا، یا سب کے حصے میں نہیں آتا. ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کہا ہے، قسمت کیا ہر شخص کو قصہ میں ازل نے، ہر شخص کو جس چیز کے قابل نظر آیا، بلبل کو دیا ساز پروانے کو جلنا، علم ہم کو دیا سب سے جو مشکل نظر آیا. یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ ممبر پر کھڑے ہو کر کچھ بھی کہہ دیا جائے. اس ممبر سے کھڑے ہو کر ذمہ دارانہ بات کہی جاتی ہے. اس لیے ہم آپ سے بات کہیں کہ اس سوچ کو بدل دیجئے. لوگ ایسے علماء سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، اپنے ممبر ان کو دینے سے رک جاتے ہیں جو منہج کی بات کر رہے ہیں. ہم آپ سے بات کہتے ہیں بڑی نرمی کے ساتھ، ہم آپ کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جب تک صحیح راستہ نہیں ہوگا، صحیح منہج نہیں ہوگا، آپ کا عمل قبول ہونے والا نہیں ہے. یہی دعوت ہے. اب اس میں جو ایک پہلو لوگوں کے ذہن و دماغ میں بیٹھ چکا ہے کہ منہج کا مطلب یہ ہے کہ بس چند لوگ جو ہے جو آپ کے ہم نوا ہیں، آپ کے ہم خیال ہیں، بس وہ لوگ ساتھ میں رہے، باقی سب سے کٹ جایا جائے. میں آپ سے ایک بات کہوں، ابراہیم علیہ السلام کے منہج کو اللہ نے قرآن میں بار بار بیان کیا ہے، اور ان کی زندگی کا ایک اہم ترین پہلو ہے، وہ ہے جس کو اللہ نے نمونے کے طور پر ذکر کیا ہے. نمونہ بتایا ہے کہ یہ چیز تمہارے لیے اے مومنو نمونہ ہے. کون سی چیز ہے؟ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. کہ لوگوں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ والے جو صاحب ایمان اہل ایمان تھے ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. کیسا نمونہ ہے؟ کہ ان لوگوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے ہماری قوم کے لوگوں یاد رکھو اب ہمارے اور تمہارے بیچ میں ہمیشہ کے لیے دشمنی ہے، کوئی تم سے ہمارا لینا دینا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہوگا. ہمارے اور تمہارے بیچ میں بغض اور دشمنی پیدا ہو چکی ہے، نفرت اور دشمنی ہے ہمارے اور تمہارے بیچ. کب تک رہے گی یہ دشمنی؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم ایک اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کرو گے. اب اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ سارے وہ لوگ جو اس راستے سے اس منہج سے ہٹے ہوئے تھے سب سے نفرت کا اعلان کر دیا، کوئی نہیں چاہیے ہمیں، ہم اکیلے ٹھیک ہیں. لیکن قرآن کی جو نزولی ترتیب ہے وہ تو الگ ہے، لیکن ہمارے پاس جو کتاب ہے، کتاب کی شکل میں جو قرآن موجود ہے، اس کی جو ترتیب ہے اس میں یہ کیفیت یا یہ پیغام جو ہے وہ سب سے آخر میں سورہ ممتحنہ جو 28ویں پارے میں. لیکن قرآن کے ورق پیچھے پلٹیے تو آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے وہ پہلو نظر آئیں گے جہاں پر انتھک کوشش کی ہے، آخری حد تک کوشش کی ہے کہ جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، یہ معذور ہیں، شیطان کے فریب میں آ چکے ہیں، ان کو سمجھانا، ان کو ہدایت کی راہ پر بلانا، ان کی صحیح رہنمائی کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ منہج ابراہیم علیہ السلام کا آپ کو قرآن میں بار بار ملے گا. مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے بات کر رہے ہیں. کون ہے یہ؟ قوم میں نمایاں مقام اس کا. کس اعتبار سے؟
یہ بت گر ہے، بت بناتا ہے، فیکٹری اس کے پاس بتوں کی، اور بت فروش بھی ہے، بیچتا بھی، فیکٹری ہے تو بیچے گا بھی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ خود بت کی عبادت کرنے والا ہے، مشرک ہے، یہ پکا مشرک ہے۔ لیکن اس مشرک باپ سے، اور جس کو اللہ نے قرآن میں ضال کا، گمراہ کہا ہے، اس باپ سے بات کر رہے ہیں۔ یہاں پر یہ منہج یہ ہے، دیکھیے کہ آپ کو بات کرنے کی جب کا موقع آئے گا تو چاہے وہ کتنا ہی بڑا ظالم ہو، کتنا ہی بڑا وہ گنہگار ہو، کتنا ہی بڑا وہ اس کے اندر کتنے ہی گناہ ہو، لیکن جب اس کو سمجھانے کی بات آئے گی تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے باپ سے بات کرتے ہوئے کیا بول رہے ہیں؟ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ یا ابتی کا ترجمہ ہوتا ہے ابا جان، ابا جی آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ ایسی چیزوں کی پوجا اور عبادت کر رہے ہو، ما لا يسمع جو نہ سنتے ہیں، ولا يبصر نہ دیکھتے ہیں، ولا يغني عنك شيئا نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جی میرے پاس علم آیا ہے، اللہ کی وحی آئی ہے میرے پاس، آپ کے پاس نہیں ہے علم، آپ میرے علم کی وجہ سے جو اللہ کا دیا ہوا ہے میری علم والی بات کو مان لیجئے، اہدک صراطا سویا میں آپ کو بالکل سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ تیسری بار کہہ رہے ہیں یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابا جی یہ شیطان کی پوجا مت کرو، آپ یہ شیطان کی عبادت مت کرو، آپ ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ ابا جی یہ شیطان جو ہے رحمان کا دشمن، نافرمان ہے، یہ رحمان کا نافرمان ہے شیطان، اس کی بات کیسے مان رہے ہیں آپ؟ یہ کہاں سے آپ کو صحیح راستہ دکھا دے گا؟ پھر کہہ رہے ہیں یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابا جی مجھے ڈر ہے، اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں آپ کو کوئی عذاب نہ پہنچ جائے اور آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں۔ سوچیے یہاں پر رک کر، اور ایک مفسر نے یہاں پر ایک بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے کہ یہاں جو دو لفظ ہیں انی اخافو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے ان یمسک عذاب، ان کے آپ کو عذاب لگ جائے گا۔ اتنی سخت بات کو ڈائریکٹ یہ بول سکتے تھے کہ اگر نہیں مانو گے تو جہنم کا انتظار کرو، جہنم میں جاؤ گے، یہ بول سکتے تھے، لیکن ادب کا تقاضا ہے کہ ابا جی وہ ڈر لگ رہا ہے کہ یہاں پر عذاب نہ آ جائے، یعنی یہ نرمی کا پہلو ہے۔ 4 مرتبہ یا ابتی کہا ہے اپنے والد سے، اور جبکہ باپ کون سا ہے، کیسا باپ ہے؟ وہ کہہ رہا ہے اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم۔ اور دیکھیے مفسر نے ایک بات یہاں لکھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام باپ سے بات کرتے ہوئے سب سے پہلے بول رہے ہیں ابا جی، ابا جی بول کر باقی باتیں کیے ہیں، لیکن باپ کے دل میں نفرت کتنی ہے؟ مدعو جو ہے، جس کو دعوت دینا ہے آپ کو، جس کو سمجھانا ہے، وہ مریض ہے نا، وہ اس کے دل میں نفرت ہے، لیکن آپ کے دل میں نفرت نہیں ہو سکتی، وہ نفرت جب تک کہ وہ آپ اس کو سمجھا نہ دیں۔ تو باپ نے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ساری باتیں پہلے بولا ہے اور بعد میں ابراہیم کا نام لیا ہے۔ کیا تو میرے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے ابراہیم؟ ابراہیم علیہ السلام کی عزت نہیں کر رہا ہے، وہ سب سے آخر میں نام لے رہا ہے، جبکہ پہلے کیا کہنا تھا؟ یا ابراہیم۔ یا جیسے بیٹے نے کہا تھا یا ابتی، تو اس کو کہنا تھا یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ دیکھ بات ایسی ہے نہیں، سب سے آخر میں کہہ رہا ہے، اور بیٹے کی بات نہیں کی بلکہ نام لے کر کہا ہے، اور آگے کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھ مجھے چھوڑ کر نکل جا ورنہ کیا کروں گا، لأرجمنک، پتھر مار مار کے تیری جان لے لوں گا، چلے جا یہاں سے۔ لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ ابا جی آپ پر سلام، اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو، میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، اور میرا رب میرے اوپر بڑا مہربان ہے، میری اس دعا کو وہ قبول کر لے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے رب کی ذات سے یقین تھا، اب تک جو دعائیں مانگی تھی اللہ نے وہ ساری دعائیں قبول کی تھی، کہا کہ میرا رب میرے اوپر بڑا مہربان ہے، اور اس کے بعد کہا اعتزلکم، اب دعوت دے دی ہے نا، اب کہہ رہے کہ میں تم سے الگ ہو رہا ہوں، وما تعبدون من دون اللہ، اور تمہارے معبودوں سے بھی الگ ہو رہا ہوں، اب میں تم سے بھی الگ ہو گیا، تمہارے معبودوں کو بھی میں نے ٹھکرا چکا ہوں، لیکن سنو وعسى الا اكون بدعاء ربي شقيا، مجھے میرے رب سے امید ہے کہ میں اپنے رب سے دعا کروں گا تو میں بدقسمت نہیں رہوں گا، میرا رب میری دعا قبول کر لے گا۔ لیکن ساری دعوت کے باوجود باپ نہیں سمجھا، باپ کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ کفر شرک پر مرا ہے، کفر پر مرا ہے، اس کو قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب لایا جائے گا، ایک بجو کی شکل میں، ایک گندگی میں لپٹا ہوا وہ انسان ہوگا، اور اس کو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔
کیوں؟ یہ سزا کیوں ملی ہے کہ تیرا بیٹا وقت کا نبی تھا، اور صرف نبی نہیں تھا، ابو الانبیاء تھا، وہ اس شخص کی، اس عظیم ہستی کی جو میرا خلیل تھا، میرا دوست تھا، جس کو ساری دنیا کا امام میں نے بنایا تھا، تو نے اس کی بات کو قبول نہیں کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس گمراہ باپ کو سمجھانے کے لیے پوری محبت کا راستہ اختیار کیا ہے، اپنی قوم کو سمجھایا ہے۔ قوم دیکھیے حکمت ہوتی ہے کہاں کیسے بولنا ہے، کہاں کس کو کیا سمجھانا ہے، کیسے کیسے جواب دینا ہے۔ قوم کو سمجھانے کی بات آئی تو یہ جو آیت میں نے بھی پیش کیا تھا نا آپ کے سامنے، اس سے پہلے پورا واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے ان کا مناظرہ چل رہا ہے۔ جب چاند کو ستارے کو دیکھا، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین۔ جب کیونکہ یہ قوم جو تھی بتوں کی بھی پوجا کر رہی تھی، چاند سورج ستارے سب کی، یہاں تک کہ بادشاہ کی بھی پوجا کر رہی تھی، تو سب سے پہلے ستارے کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب ڈوب گیا تو کہا لا احب الافلین، یہ ڈوبنے والے مجھے پسند نہیں ہیں۔ اس کے بعد فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لاکونن من القوم الظالمین۔ کہا کہ جب چاند بھی ڈوب گیا تو کہا کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت نہیں دے گا تو میں ظالم لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قوم کو امید لگ رہی تھی کہ ہاں یہ ماننے کو تیار ہے، کہیں ستارے کو کہیں چاند کو۔ جب تیسرے کی بات آئی فلما رأى الشمس بازغة قال هذا اکبر هذا ربی، جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہوگا۔ قوم کو امید ہوئی کہ شاید اب ہماری دعوت یہ بھی قبول کر لے گا، لیکن فلما افلت، جب سورج بھی ڈوب گیا تو اپنی قوم کے سامنے برملا اعلان کر دیا، کہا کہ انی بریء مما تشرکون، کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں سن لو، تمہاری اس ساری کی ساری جال بیل سے میں پریشان ہوں، میں بری ہوں، میں تمہارے اس شرک سے بری ہوں، تمہاری اس دعوت کو میں قبول تو نہیں کر سکتا۔ میری دعوت کیا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تمہارے سامنے اعلان کر رہا ہوں کہ میں اس رب کی طرف متوجہ ہو چکا ہوں جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور میں حنیف بن گیا، مسلم بن گیا، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ قوم کے سامنے دعوت دی، اس کے باوجود قوم نہیں مانی تو دوسرے انداز میں سمجھایا۔ عید کا دن تھا، بات لوگ سمجھا رہے تھے، منوا رہے تھے، منوانے کی کوشش کر رہے تھے، کہا کہ دیکھو لاکیدن اصنامکم، ٹھیک ہے دیکھتا ہوں تمہارے بتوں کے ساتھ کچھ کرنا پڑے گا۔ جب سب کے سب لوگ میلے میں چلے گا، عید کا دن تھا ان کا، تو ابراہیم علیہ السلام گئے، سارے بتوں کو توڑ، لیکن یاد رکھیے یہ انداز یہاں ہمارے ملک میں نہیں اپنایا جا سکتا۔ کوئی جذبات میں آ کر کے آج تو خطبے میں سنے یہ سب کرنے کا ہے، ایسے میں پوری قوم کو جھونک دیں گے آپ۔ میں آپ کے سامنے صرف یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام مختلف انداز میں اپنی قوم کو سمجھائے، اور سمجھانے کے بعد یا یہ کام کرنے کے بعد خود مقابلہ کیا، ایسا نہیں کہ چپکے سے کر دی اور پوری قوم کو مصیبت میں ڈال دیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ کر اور سب سے ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ جب قوم عید سے واپس آئی تو سب ٹوٹے پھوٹے پڑے، کہا یہ کیا مسئلہ ہے؟ لوگوں میں تذکرہ سن چکے تھے لوگوں نے کہ انا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک جوان کو ہم نے ان بتوں کے بارے میں بولتے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، کہا لاؤ اس کو۔ جب بات آئی لایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، پوچھا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم یہ تو نے کیا ہے ہمارے معبودوں کی گت؟ کہا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تمہارے معبود ہے نا، وہ بڑا سلامت، اس سے پوچھو، اگر بولتے ہو تو اسی سے پوچھ لو نا کون کیا ہے یہ۔ قرآن کے الفاظ ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی، نکیسو، ان کے سر جھک گئے کہ یار ہم ہی بے وقوف ہیں، ہم سے ہی غلطی ہو رہی، کہاں ان کو اپنا معبود بنا کے رکھے۔ لیکن اصل مسئلہ کہاں سوچ کا ہے کہ نہیں ایسا کیسے ہو جائے گا۔ پہلے تو دل نے افسوس کا اظہار کیا کہ یار ہم سے غلطی ہو رہی، کہاں یہ پتھروں کی پوجا کرتے ہم بیٹھے، ان کے سامنے ہم سر جھکا رہے، نظر و نیاز کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات دل پر لگی، لیکن اس کے بعد پھر سے اپنی وہی پرانی روش پر آئے اور کہا کہ اس کو پکڑو اور اس کو جلاؤ، اور وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ہائے افسوس، کیسے دل ہوتے ہیں لوگوں کے، کیسی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے کہ بول رہے ہیں کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو، جبکہ معبود وہ ہوتا ہے جو اپنے عبادت کرنے والے بندوں کی مدد کرتا ہے، ان کی پریشانیوں میں کام آتا ہے۔ یہ بول رہے ہیں کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس انداز میں بھی سمجھانے کی کوشش کی۔ وقت کے بادشاہ کے سامنے بات آئی تو دلیل کے ساتھ بات کیا۔ وقت کا بادشاہ ہے، بادشاہ سے، کیونکہ بادشاہ وہ تھا جو اپنی بھی عبادت لوگوں سے کروا رہا تھا، اس کے سامنے بات آئی، بادشاہ نے پوچھا تیرا رب کون ہے؟
ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو موت اور زندگی کا اختیار رکھتا ہے۔ تو کہا کہ انا احیی و امیت، موت اور زندگی کا اختیار تو میرے پاس بھی ہے۔ دو لوگوں کو بلایا، تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک شخص جو سزا کے لائق تھا اس کو معاف کر دیا، اور جو بے گناہ تھا اس کو قتل کر دیا۔ کہا کہ دیکھ موت زندگی کا مالک میں بھی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام دوسری دلیل پیش کیے، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ کہا کہ ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، موت و زندگی کا اختیار ہے، آپ نے دلیل پیش کر دیا۔ اب دوسری بات سنیے، اگر واقعی آپ کے پاس موت و زندگی کا اختیار ہے تو پورے انسانوں کی موت و زندگی کا جب اختیار آپ کے پاس ہے تو یہ تو چھوٹی سی بات ہے کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، آپ مغرب سے نکال کر دکھا دیجئے۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، حیران رہ گیا، آنکھیں پھٹی رہے، اب کیا بولوں گا۔ تو دلیل سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اپنے باپ کو اور اپنے وقت کے بادشاہ کو سمجھایا، اور یہ جب ساری چیزیں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ان سارے راستوں سے گزر کر اب ظاہر سی بات ہے کہ صحیح منہج یہی ہے کہ جب دعوت دی جا چکی ہے اور حجت قائم ہو چکی ہے، ماننے کو لوگ تیار نہیں ہیں بلکہ اس کے لیے آپ سے مقابلہ کر رہے ہیں، اس راستے سے، اس منہج سے آپ کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر آپ کے لیے راستہ کیا ہے؟ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، کہ لوگوں یاد رکھو ہم تم سے بھی بری ہیں، تمہارے معبودوں سے بھی بری ہیں، اور تمہارے اور ہمارے بیچ میں اب دشمنی ہوگی حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم ایک اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اس کی توحید کا اقرار نہ کر لو۔ اور اسی لیے یاد رکھیں کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے، صحیح منہج جو بتانے کی بات ہوتی ہے، وہ مقصد کسی کو تکلیف دینا، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے، بلکہ اس بات کا، اس پیغام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جنت کے راستے پر آپ چلیے، کیونکہ جنت کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اور اس سیدھے راستے کے دونوں طرف شیطان کے راستے، علی کل سبیل منہا شیطان، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کو یہ جو دعوت ہے، جو منہج سلف ہے، جو سلف کی دعوت ہے، جو اہل حدیث کی دعوت ہے، وہ یہی دعوت ہے کہ یہ صراط مستقیم جو ہے، سیدھا راستہ، اس پر چلیے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب توحید کی بات آئے گی تو شرک کا بھی رد ہوگا، سنت کی بات آئے گی تو بدعت کا بھی رد ہوگا۔ اسی لیے ان لوگوں کا رد کیا جاتا ہے جن کے ذریعے سے غلط افکار و نظریات، غلط سوچ، غلط آئیڈیالوجی جو لوگوں کے بیچ میں پھیل رہی ہے۔ اور لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جن لوگوں کو آج بہت سنا جا رہا ہے، جن لوگوں کے فالوورز بہت زیادہ لاکھوں میں جن کے ویڈیوز لوگ دیکھنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ اتنے لوگ غلط ہوں گے کیا؟ اتنے لوگ سن رہے ہیں؟ یاد رکھیں اللہ نے قرآن میں کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے بندوں میں سے بہت کم ہوں گے جو توحید پر ہوں گے، شکر گزار بندے، صحیح راستے پر چلنے والے کم ہوں گے۔ اکثریت اور اقلیت کی بات دلیل نہیں ہے، جبکہ یہ یاد رکھیں قرآن میں جہاں جہاں گمراہی اور غلط راستے کو اللہ نے ذکر کیا ہے، وہاں پر اکثریت کا ذکر کیا ہے کہ تعداد گمراہ لوگوں کی زیادہ ہوگی، حق پر رہنے والے لوگوں کی تعداد ہمیشہ کم ہوگی۔ اسی لیے یہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ صحیح راستہ بھی دکھایا جائے، توحید و سنت کی بات بھی کہی جائے، اور وہیں شرک و بدعت سے بھی روکا جائے۔ اور یہ یاد رکھیں جن لوگوں کو سننے سے، جن کے کتابوں اور لٹریچر کو پڑھنے سے منع کیا جاتا ہے، میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ ابھی میں ایک تقریر سن رہا تھا، ابھی کچھ سالوں پہلے مدینہ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں دکتور فاروق عبداللہ نارائن پوری حفظہ اللہ، ان کی ایک تقریر میں سن رہا تھا، انہوں نے ایک ذکر کیا، ابھی ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، اور یہ یاد رکھیں اکثر عوام کا تعلق علماء میں سے ان سے ہوتا ہے جو مصلی اور ممبر پر ہوتے ہیں یا اسٹیج پر ہوتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے بڑے بڑے علم کے سمندر، علم کے پہاڑ جو برسوں 30 40 50 60 70 سال تک جو صحیح بخاری اور قرآن کی تفسیر اور صحیح مسلم اور دیگر احادیث کے درس مدارس میں دیتے ہیں اور علماء تیار کر کے وہ آپ کے بیچ میں بھیجتے ہیں، لیکن ان کو کوئی نہیں پہچانتا۔ آپ میں سے شاید کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا جس عظیم ہستی کا نام میں لینے جا رہا ہوں، محفوظ الرحمان فیضی، ہمارے شہر میں بھی ہمارے استاد ہیں، لیکن جس محفوظ الرحمان فیضی صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ جامعہ اسلامیہ مئو کے، فیض عام مئو کے استاد ہیں۔ تو دکتور عبداللہ فاروق نارائن پوری یہ بتا رہے، فاروق عبداللہ صاحب، کہ ہم نے ان کے پاس کہا کہ صحیح بخاری پڑھیں، انہوں نے بتایا کہ مولانا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت، اس کتاب کو جب میں نے پڑھا، اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ وہ بہت بڑے، ان کا کہ ہندوستان کے سب سے بڑے عالم ہیں وہ مولانا محفوظ الرحمان فیضی صاحب، یہ ان کے شاگرد کہہ رہے ہیں، بہرحال وہ ان کا اپنا یہ تجزیہ ہے، لیکن بات پھر بھی اگر کہیں کہ بہت بڑے عالم
جو برسوں حدیث صحیح بخاری پڑھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت جب میں نے پڑھا تو اس کے بعد میرے دل سے صحابہ کرام کی عظمت نکل چکی تھی، اور میرے دل میں یہ خیال آ گیا تھا کہ صحابہ ایسے ہوتے ہیں، ایسے تھے، یعنی ان کی عظمت میں کمی آ گئی۔ کہتے ہیں کئی سال یہ مسئلہ رہا، یہاں تک کہ ایک مشہور عالم دین جن کا انتقال ہو چکا، جن کی تفسیر احسن البیان ہر مسجد میں ہوتی ہے، حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ، ان کی کتاب آئی تاریخ خلافت و ملوکیت کی شرعی حیثیت، جس میں اس کا پوسٹ مارٹم انہوں نے کیا، اس کی حقیقت بیان کیا، کہا جب وہ کتاب میں نے پڑھا اس کے بعد میرے دل سے جو عظمت جا چکی تھی وہ عظمت میرے دل میں واپس آئی۔ اسی لیے اب آپ سوچئے کہ اتنے بڑے عالم جنہوں نے ایک غلط خیال کو پڑھ کر اس کا اثر ان کے دل میں ہو گیا، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ یہ بول رہے ہیں کہ جو صحیح ہوگا وہ لے لیں گے، غلط کو ہم چھوڑ دیں گے، کوئی ایسے بیوقوف تھوڑی ہیں ہم۔ یاد رکھیے غلط افکار میں شیطان کی مدد زیادہ ہوتی ہے، اس کی کوشش یہ ہے کہ راستہ تو سیدھا چل رہا ہے، وہاں سے اگر ایک طرف ایک مرتبہ ایک قدم اگر منزل سے ہٹے گا تو پھر زندگی بھر آپ واپس نہیں آنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ چاہے تو پھر ہو سکتا ہے ہدایت مل جائے، ورنہ اگر وہاں سے نکلتے گئے چلتے گئے، کیونکہ بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ حشر ہوتا ہے، ایک بار جو نکل گئے تو واپس ان کا آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے بندو یاد رکھو، صحیح منہج کی دعوت یہی ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اور مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے، ترجمان القرآن میں مقدمے میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ منہج کا مطلب کیا ہے، وہ سمجھایا انہوں نے کہ قرآن جو کتاب ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اب قرآن کو سمجھنا ہے تو اس منہج پر سمجھنا پڑے گا جس منہج پر صحابہ نے سمجھا ہے۔ قرآن جو کتاب ہے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے شاگرد وہ صحابہ کرام ہیں، جہاں اگر کچھ ادھر ادھر ہوئے بھی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سمجھا ہے، جیسے قرآن کو صحابہ نے سمجھا ہے ویسے ہی ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ اور آخر میں ایک بات آپ سے کہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک عظیم استاد ہیں امام ابن عون رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک بات کہی ہے، ثلاثۃ احبہن لی ولاخوانی، تین چیزیں مجھے اپنے لیے بھی اور اپنے بھائیوں کے لیے پسند ہیں۔ کون بول رہے ہیں یہ؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد۔ کون سی تین چیز؟ ان یتفہموا القرآن ویسألوا عنہ، لوگوں کو چاہیے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے صحیح بخاری میں، لوگوں کو چاہیے کہ قرآن سمجھیں، آپ قرآن پڑھیں، آپ کی زبان میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے، پڑھیں، لیکن پڑھ کر رک مت جائیے۔ لوگ بولتے ہیں ارے انہوں نے جو تفسیر بتائی نا اب تک کسی نے بتایا نہیں، کسی کو سمجھ میں، ان کو سمجھ میں آئی ہے۔ یہی 30 مارخاں بیٹھے تھے جن کو یہ سب سمجھ میں آیا، سینکڑوں سال ہو چکے، سارے مفسرین محدثین کو جو بات سمجھ میں نہیں وہ ان کو آئی ہے، ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ تو کہا کہ قرآن کو سمجھیں اور اس کے بارے میں پوچھیں۔ دوسری چیز وَأَن يَتَعَلَّمُوا السُّنَّةَ، لوگوں کو چاہیے کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیکھیں اور اس کے بارے میں پوچھیں، یعنی قرآن اور حدیث کا جو مطلب آپ نے سمجھا اہل علم سے پوچھیے کہ میں نے صحیح سمجھاؤں کہ نہیں، اور اگر بغیر پوچھے نکل پڑیں گے تو کہیں بھی نہیں چلے جائیں گے۔ پھر سبب آپ کی سوچ بنے گی، قرآن آپ کی گمراہی کا سبب نہیں بنے گا، آپ کا منہج جو غلط ہوا ہے، آپ کی سوچ جو غلط ہوئی ہے وہ آپ کی گمراہی کا سبب بنے گا۔ تیسری بات انہوں نے کہا کہ لوگوں کا ذکر کرنا ہے تو ان کی اچھائیاں بیان کرو، برائیاں بیان مت کرو۔ اب آپ بولیں گے کہ پھر برائی کیوں بیان کرتے ہیں، تو یاد رکھیں محدثین کا اصول ہے قرآن و حدیث کے صحیح سمجھ کو محفوظ کرنے کے لیے ان روات پر نقد کیا گیا ہے جن راویوں نے یہ چیز بیان کی اور ان میں کوئی کمی رہ گئی ہے، یعنی صحابہ تو سب کے سب عادل ہیں، بعد کے جو لوگ ہیں ان میں جہاں کمی آئی ہے اس کو بتایا گیا ہے۔ تو صحیح چیز کو سمجھانے کے لیے اگر کوئی غلط شخص بیچ میں آ گیا اس کی نشاندہی کرنا ضروری ہے، ورنہ عام زندگی میں لوگوں کی برائی بیان نہ کر کے ان کی اچھائیاں بیان کرو، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ تو یہی ہمارا پیغام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم ترین پیغام یہ ہے کہ حنیف بن کر رہیے، اللہ والے بن کر رہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سمجھا اسی منہج پر اپنی زندگی گزار کر آپ جنت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اسی صحیح اور سچے منہج پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرتے دم تک رہ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔